خوش آمدید خیر مکتب آپ سبھی سامعین اور ناظرین کا اس قناة پہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اردو MSc سیمسٹر 2 کی پہلی یونٹ مضمون اور انشاء کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم مضمون کے بارے میں جانے تھے، اس ویڈیو میں ہم انشاء کے بارے میں پڑھیں گے۔ انشاء کی سمت اردو میں انگریزی سے آئی ہے۔ انشاء کا مفہوم اردو ادب میں تقریباً وہی ہے جو انگریزی میں ایسے کا ہے۔ انشاء میں انشاء نگار بے تکلف، بے ساختہ اور اپنی ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر ہی اپنے تاثرات بیان کرتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی خاص اصطلاحی مقصد نہیں ہوتا، وہ اپنی دل کی باتیں مزے لے کر بیان کرتا ہے، لیکن ان باتوں میں تازگی، ندرت اور شگفتگی کا ہونا نا ضروری ہے۔ انشاء کا لہجہ نرم و نازک ہوتا ہے۔ انشاء میں روانی ہونا بھی ضروری ہے۔ فطرت کی منظر کشی انشاء کا ایک خاص موضوع ہے۔ انشاء مضمون نگاری کا بہت جذبہ ہے، جس میں مضمون اپنی ذاتی اور انفرادی تجربات کو پیش کرتا ہے۔ اس پیشکش میں اس کی اپنی شخصیت کافی نمایاں رہتی ہے۔ اس طرح انشاء میں ایک قسم کا داخلی رنگ پایا جاتا ہے۔ انشاء کا تعلق تخلیقی ادب سے ہوتا ہے۔ اختصار، بے ربطی، اظہار شخصیت اور انبساطی مقصد انشاء کی خصوصیات ہیں۔ انشاء میں طنز و مزاح کا عنصر بھی ملتا ہے، لیکن اس کے لیے لازمی نہیں۔ اردو ادب میں انشاء کی سمت کا آغاز کب ہوا اور اردو کی پہلا انشاء نگاری کون ہے، اس بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ اس بات میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس سمت میں یہاں آنکھ کھولی یا اس مغربی ادب سے مستعار لیا گیا۔ اصلیت یہ ہے کہ انشاء علمی ادب میں بھی ایک نوآموز سمت ہے اور ابھی تک اس کی خصوصیات قطعیت کے ساتھ متعین نہیں ہو سکی ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد کے دور کو اردو ادب میں انشاء کی صبح غضب کا اور رشید مصدقی کے دور کو صبح صادق کہا گیا ہے اور یہ خیال درست ہے۔ اس کے علاوہ عبدالحلیم، خواجہ حسین نظامی، مرزا فخر اللہ بیگ، ملار موزی، پطرس بخاری اور کنہیا لال کپور نے بھی انشاء لکھے ہیں۔ ان لوگوں نے اردو نثر کی اس نازک سمت کی آبیاری کر کے اسے فروغ دیا۔ مولانا محمد حسین آزاد: اردو کے کلام میں عجائب طرح کا جادو ہے۔ علامہ شبلی نے جو یہ بات کہی ہے، وہ گپ سپ بھی ہانک دے تو وہی معلوم ہوتا، بالکل حرف بحرف درست ہے۔ ان کی کتاب نیرنگ خیال کے شاہپاروں کو بھلائی انشاء کے سوا اور کیا نام دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آب حیات اور دربار اکبری کے مضامین پر کبھی افسانے، کبھی خاکے اور کبھی انشاء کا گمان ہوتا ہے۔ عبدالحلیم شرر: لکھنوی زبان پر انہیں دسترس حاصل تھی۔ ان کی بیشتر تصنیف فکشن کے ذیل میں اور چند ایک انشاء نگاری کے ذیل میں آتی ہے، لیکن ان کی تصنیف میں جو انداز بیان ہے، اس کی وجہ سے جگہ جگہ انشاء کا گمان ہوتا ہے۔ ان کے خاص ہلکے پھلکے کچھ ایسے مضامین ہیں جنہیں مکمل طور پر انشاء کہا جا سکتا ہے۔ خواجہ حسین نظمی: خواجہ حسین نظمی کا شمار اردو کے صاحب کے طرز انشاء نگار میں ہوتا ہے۔ بیگمات کی زبان پر جیسی قدرت ان کو حاصل ہے، ایسی کسی اور کو کہاں۔ 1857 کے بعد بیگمات کا قلعہ کو جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، حسین نظمی نے ان دکھوں کو بیگمات کے آنسو عنوان کے تحت لکھا۔ ان میں زیادہ تر حقیقت ہے اور کچھ افسانے بھی۔ انداز بیان دلکش اور پرتہ پیر ہے۔ یہ انشاء نگاری کی عمدہ مثال ہے۔ دو ایسے انشاء ہیں جو کڑی سے کڑی کسوٹی پر بھی اترتے پورے ہیں۔ مرزا فخر اللہ بیگ: ان کی ہاں انشاء نگاری عروج پر نظر آتی ہے۔ ان کی تحریروں میں ظرافت، انشاء نگاری اور
لفظ بیان سب گل میں گئے ہیں، اور انشائیہ میں ان سب کا گھل مل جانا ضروری بھی ہے۔ مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی دلی کا آخری یادگار مشاعرہ ایک وصیت کی کے علاوہ ان کے مضامین مطالعہ کیجیے تو انشائیہ کے کئی نمونے ملتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کی نگارشات میں انشائیہ نگاری کا فن بدجاتی موجود ہے۔ مزاح نگاری ہونے کے علاوہ ان میں یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ پیچیدہ اور فلسفیانہ مضامین کو بھی ہلکے پھلکے انداز میں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ ارہر کا کھیت، وکیل، دو ایسے گھاٹ اور چارپائی بھی عمدہ انشائیہ ہیں۔ پطرس بخاری احمد شاہ بخاری پطرس ایک اہم انشائیہ نگار ہے۔ ان کے مضامین بے حد مقبول ہوئے۔ سویرے جو کل میری آنکھ کھلی، ہاسٹل میں پڑھنا، سلمیٰ کا عشق، لاہور کا جغرافیہ ان کے عمدہ انشائیہ ہیں۔ مختصر انشائیہ نگاری کا یہ قافیہ بھی رواں دواں ہے۔ مذکورہ مصنفین کے علاوہ کنہیا لال کپور، شوکت تھانو، اختر اور یونوی، احمد جمال پاشا، ابن انشا وغیرہ کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آج بھی کئی مصنف اس سمت کی آبیاری میں مصروف ہیں۔